مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الهدى مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الهدى من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے احساس ہے موسم خراب ہے، لیکن جہاں کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے وہاں دین کا کام متاثر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. یہ مقصد کی چیز ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کی چیز کو پریفر نہیں کرنا چاہیے، مقصد کی چیز کو ترجیح دینی چاہیے. تو ہم کیا عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ کلام مجید وہ مقدس کتاب ہے، جس مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ذاتی پاک ذوالجلال نے خود لی. سمجھ گئے آپ؟ اور عجیب بات، واقعی اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے بدقسمتی سے مظلوم یہ مسلمان ہی، اس کی اپنی بھی غلطی ہے، دو رائے نہیں، اس کی اپنی بھی غلطی ہے. لیکن ہم نے غور کرنا چاہیے جو ہمارے مدارس میں دینیات کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو بنیادی چیز سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو 6 کلمہ یاد کراتے ہیں، اس کے بعد صفت ایمان، اس میں مفصل بھی ہے مجمل بھی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، اب دیکھیے تمام فرشتوں پر ہم نے ایمان لایا ہے، وکتبہ، تمام کتابوں پر. الیاذ باللہ آج تک کسی مسلمان نے توریت کے خلاف کبھی زبان درازی نہیں کی ہوگی. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہمارے عقائد میں سے یہ اہم اور جو ہے بہت ہی اہم عقیدہ ہے کہ آپ نے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، آپ نے تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور تمام رسولوں پر. کیا الیاذ باللہ آج تک کسی مسلمان نے سنا یا ہمارے سننے والوں میں سے کسی نے سنا کسی مسلمان نے ادنا سی ادنا بے ادبی کی ہو نعوذ باللہ من ذالک تورات کے بارے میں یا الیاذ باللہ موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں؟ جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی میرا زمانہ پاتے ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا بغیر اتباع کے، یعنی ان کو بھی دامن رسالت سے وابستہ ہونا تھا. گویا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شریعت چلنے والی نہیں. بھئی ہاں ہمارے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی اپنا ان کا احترام سر آنکھوں پر اپنا تاج مانا ہے. ہم بے ادبی نہیں کر سکتے، جبکہ یہی یہودی یہ تو نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر آخر زمان کا کارٹون بناتے ہیں. اب مظلوم ہم ٹھہرے. عیسائی وہ تو گستاخ ہیں، وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن عظیم کے بارے میں کیا کیا وہ بکواس کرتے ہیں. جبکہ وہ کتب ہی تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل کے صحیفوں کو مانتے ہیں، موسیٰ کے صحیفوں کو مانتے ہیں علیہ السلام. تمام پیغمبروں کو اور تمام آسمانی کتب کو بھی ہم نے جو ہے اپنے عقائد میں داخل کیا کہ لازماً ہمیں اس پر ایمان ہے. وہ رسول ہی والیوم الاخر، اور وہ بھی جو قرآن پاک میں اللہ تبارک نے فرمایا لکل قوم ہاد، ہر قوم کی طرف ایک ہادی، ایک رہبر بنا کے بھیجا گیا. اب اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ کو یہاں فرماتے ہیں، ابھی وہ آئی تھی وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کچھ پیغمبر وہ بھی ہیں جن کا تذکرہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہم نے کیا، اور کچھ وہ بھی ہیں لم نقصص علیہم کا تذکرہ آپ کے سامنے گویا. کچھ بہت سارے ہیں جن کا تذکرہ ہمارے پاس نہیں کیا گیا، لہذا ہم ان کو بھی پیغمبر مانتے ہیں. ہم ان کو بھی پیغام کسی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کو جائز اور روا نہیں سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے گا قرآن کریم کہیں سٹرائک کسی مذہب کے ساتھ کرتا ہی نہیں، کسی مذہب کی سٹرائک کرتا ہی نہیں. ظاہر سی بات جب کرتا نہیں
قبول بھی نہیں کرے گا. جو مانتا ہے فَبِهَا نَعِمَتْ وَيْلٌ گُڈ, جو نہیں مانتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کوئی ڈنڈوں کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, پاور کے ذریعے کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا ہے, زور زبردستی نہیں دکھا سکتا ہے. تو بہرحال عزیزان طلبہ, عزیزان وطن, یاد رکھیے قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے, ایسی عظیم کتاب ہے, ایسی عظیم کتاب جو سب لوگوں کے لیے ایک رہبری, ایک رہنما اصول جو ہے پیش کرتا ہے. آپ کہیں ادنا سی ادنا نعوذ باللہ من ذالک کسی مذہب کے متعلق یا مذہب کے جو پیروکار ہیں یا مذہب کے جو گرو ہیں, نعوذ باللہ من ذالک کہیں ادنا سے ادنا بے ادبی کہیں پر نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. مگر اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے 1450 سال پلس ہو گئے, شاید ہی آج تک امت نے, آپ حضرات نے کوئی جمعہ کا خطبہ سنا ہو جس میں ہم نے ادنا سے ادنا تفریق کی ہو. خطبے میں سب سے پہلے پیغمبروں کے بعد اور پیغمبروں کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنے کے بعد, اللہ کا حمد, پیغمبر کا نعت بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے. ارحم امتی بامتی ابو بکر. اس کے بعد سیدنا عمر, واشدہم فی امر اللہ عمر. اس کے بعد تیسرے درجے پر حضرت عثمان, واحیاہم عثمان. اور چوتھے درجے پر حضرت علی, وقضاہم علی. کیا آج تک کس نے سنا کہ ہم نے 3 خلیفوں کا نام لیا ہو اور نعوذ باللہ چوتھے کو علیہ باللہ نظر انداز کیا ہو؟ حضرت علی ہمارے تاج ہیں. حضرت علی کا احترام سر آنکھوں پر, حضرت علی کا احترام سر آنکھوں پر. کس طرح یہ سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت یہ بیان بھی کی گئی. علیہ باللہ ابو بکر کا نام اس میں درج ہے کہ انہوں نے قرآن میں وائرس داخل کیا, عمر نے اور عثمان نے, اور کہیں پر نعوذ باللہ من ذالک علی کا نام نہیں لیا. یہ ایک بہت منظم ایک سازش ہے, سازش کے طور پر یہ کیا گیا. شاید یہ بے ادب حضرت علی کی شان میں بھی گستاخی کرتا, لیکن پریشانی اس کے لیے یہ تھی اپنے ہی برادری کے لوگ سیکھ پا ہو گئے تھے, شاید اس کا جینا حرام ہونا ہی چاہیے, وہ حرام ہوا بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس سے بڑھ کر کیا, اللہ کرے کہ اس کے خاندان کا یہ سوشل بائیکاٹ وقتی طور پر نہ ہو اور لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے نہ ہو. یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے قبیل سے ہوں, پھر تو مزہ ہی مزہ ہے. اگر یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے قبیل سے ہو تو ہم شیعہ برادری کا اس وقت الحمدللہ تہ دل سے, دل کی بالکل گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسے بد نصیب کے ساتھ واقعی سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. کیسی گستاخی, جبکہ جمعہ کے خطبے میں ہم 4 حضرات کا نام لیتے ہیں. حضرت ابو بکر سر فہرست, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ, واقضاہم علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. دیکھیے کہاں اسلام نے, کہاں خدا نہ خواستہ, جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, علیہ باللہ, علیہ باللہ, علیہ باللہ. تو عمر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, کیا نعوذ باللہ من ذالک, جس قرآن پاک کی ذمہ داری ذات پاک کی ذوالجلال اپنے ذمہ لی ہو. حضرت عثمان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہ ذمہ داری ذات پاک, یہ تو الزام اللہ پر لگانا جو ہے لگانے کے مترادف ہے. گویا اللہ اپنے قرآن پاک کی ذمہ جو ہے حفاظت نہیں کر سکا, اسی لیے تو اس میں کوئی چیز داخل کی گئی, اسی لیے تو اس میں وائرس داخل کیا گیا. یہ ذات پاک ذوالجلال پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے. ذات پاک ذوالجلال کی خدمت میں ذات اقدس میں گستاخی کرنے کے برابر اور مترادف ہے. تو بچوں, قرآن پاک نہ سٹرائک کسی مذہب پر کرتا ہے, ہمیں ہر ایک مذہب والے کا احترام سکھاتا ہے. بلکہ جہاں بھی خطاب ہے اکثر بیشتر آپ کو قرآن پاک میں یا ایھا الناس, یا ایھا الناس سے تھوڑے یا ایھا الذین آمنوا مراد ہے. یا ایھا الناس کیونکہ سب کے خالق, سب کے مالک اللہ از ماسٹر, اللہ از گریٹر, اللہ از آل گریٹر, سب کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس لیے کہ پھر جو مانتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو بہرحال
مانتا ہی اللہ تعالیٰ وہیں سے فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. ایک جماعت ماننے والی ہوگی وہ مومن کہلاتی ہے، دوسری جماعت انکار کرنے والی ہوگی وہی جماعت کافر کہلاتی ہے. رہی بات قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن مجید ہمارے لیے رہنما اصول جو ہے طے کرتا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارے، آپ کس طرح معاشرے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ہاں ادنا سے ادنا کہیں الیاذ باللہ بے ادبی گستاخی الیاذ باللہ خاک مدہن کسی مذہب والے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مذہب کے جو بڑے ہوں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، پھر وہ آپ کے مذہب پر انگلی اٹھائیں گے، گویا یہ آپ نے خود اپنے مذہب کی جو ہے ناقدری کی الیاذ باللہ، توہین کی. جس طرح آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا اپنے والدین کو برا بلا مت کہو. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا، گستاخ ہوگا جو اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ڈائریکٹ تھوڑی اپنے والدین سے گستاخی کرے گا. اگر آپ نے کسی کے والد کی شان میں کوئی گستاخی کی، کسی کے والدین کو الیاذ باللہ برا بلا کہا، وہ مجبور ہو کر کے آپ کے والدین کو برا بلا کہے گا، گویا آپ نے خود ہی اپنے والدین کی بے عزتی کی، توہین کی، ان کی شان میں گستاخی کی. تو یہی طریقہ بچوں اپنانا چاہیے، دوستوں اپنانا چاہیے کہ ہم کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے. بلکہ یہاں عجیب ایک روایت ہے جو یہاں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جی ان کے بارے میں بھی لگتا ہے وہ پیغمبر تھے نہ تھے، لا نصدق ولا نکذب. اگر ہمارے پاس کوئی تصدیق ہو ہم کہیں گے، اگر نہیں ہوگی ہم تکذیب بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ایک ہادی، ایک رہنما، ایک پیغمبر، ایک رہبر بنا کر کے بھیجا ہے. تو لہذا پھر جس نے مانا وہ مومنین میں سے، جس نے نہیں مانا وہی فَمِنْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مومن والا مسئلہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تبارک تعالیٰ گستاخی سے ہمیں بچائے، بے ادبی سے ہمیں بچائے، سوء ادبی سے ہمیں بچائے، ہمیں عامل قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے، اور عالمی سطح پر اس قرآن کی تبلیغ میں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.